لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں؟ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی رہتی ہے۔ اب کوئی دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے کہ ان کی وتر کی نماز ہو جائے؟ توجہ کے ساتھ جواب سنیے، چونکہ بہت اہم جواب ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کیا کرے اس کی جگہ؟ جسے معروف دعائے قنوت جو اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ جو دعائے قنوت ہے، یہ یاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے۔ اگر یاد نہیں ہے تو کوشش کرے کہ یاد کرے، کہ خاص اسی دعا کا پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ جو معروف دعائے قنوت ہے اس کو پڑھنا سنت ہے، کوشش کرے کہ اسی کو یاد کرے۔ اچھا، اور جب تک دعائے قنوت یاد نہ ہو، کوشش کے دنوں میں، جن دنوں دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش جاری بھی ہے لیکن یاد نہیں ہو پا رہی، تو ان دنوں کیا کرے؟ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت مشہور دعا ہے، عموماً مسلمانوں کو یہ دعا یاد رہتی ہیں۔ تو دعائے قنوت کی جگہ یہ پڑھے، یہ پڑھ لیا کرے۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو، اگر کسی کو ربنا آتنا بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لے۔ اور یہ بھی اگر یاد نہ ہو، اللہم اغفر لی بھی اگر یاد نہ ہو تو صرف یا ربی یا ربی یا ربی یہ 3 بار کہہ لے۔ الحمدللہ، اسلام میں کتنی آسانی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں آپ کو دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اور یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یہ آسانیاں شریعت نے دی ہے، تو جہاں جیسے استعمال کی اجازت دی ہے ویسا ہی کریں۔ دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اور دعائے قنوت جب تک یاد نہیں ہوتی تو یہ پڑھتے رہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لا يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقال ابو اللیث يقول اللهم اغفر لي۔ یعنی جو میں نے آپ کو عرض کیا وہی یہ عربی میں ہے کہ جو شخص دعائے قنوت صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ یہ کہے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ اور فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہے، اور بعض نے کہا کہ 3 مرتبہ یا رب کہہ لے۔ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو، یاد کرنا چاہیے کہ خاص اس کا پڑھنا سنت ہے، اور جب تک یاد نہ ہو تو یہی ربنا آتنا پڑھ لے۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لے۔ یہ بھی یاد نہ ہو تو صرف یا رب 3 بار کہہ لے، واجب ادا ہو جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ 485، یعنی واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ جو پڑھنے کے آپشن میں آپ کو کہا گیا اس کو بھی اگر پڑھتے ہیں تو واجب ادا ہو جائے گا۔ وہیں پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھے جب بھی حرج نہیں۔ یہ ایک بہت آسان بات صدر الشریعہ نے اور تحریر فرما دی۔ آپ لکھتے ہیں کہ دعائے قنوت واجب ہے، دعائے قنوت میں کوئی خاص دعا کا پڑھنا ہی واجب نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، بہتر ہے کہ وہ اللہم انا نستعینک کا ہو جائے، اس کو پڑھے، لیکن دعائے قنوت ہر اس دعا کو کی جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دعائے قنوت کی جگہ ہر اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے جو دعا آقا کریم سے ثابت ہے۔ کوئی بھی دعا حضور سے جو ثابت ہے وہ دعائے قنوت کی جگہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بار شریعت کے حصہ 4 کے جلد 1 کے صفحہ 654 میں الحمدللہ صدر الشریعہ نے تحریر فرمایا ہے۔ بات واضح ہو گئی، دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اور آپشن میں جو دعائیں پڑھی جانے کو کہا گیا آپ اس کو پڑھتے رہیں اور یاد کرنے کی کوشش میں بھی لگے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔